ان 3 آیات سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1، گھر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون سے گھر؟ مثلا نمبر 1، پہلا گھر اپنا گھر، ہوم سویٹ ہوم، اپنا گھر۔ کیا اپنے گھر کے لیے کوئی ادب آداب نہیں ہے؟ اپنے گھر داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں تو لکھا ہے اپنے کے علاوہ کسی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے گھر جاتے ہوئے سلام نہیں کرتے، وہ کہتے اپنا کو کیا سلام کرنا، وہ سمجھتے سلام شاید کوئی رسم ہے۔ سورۃ النور کی آیت 61 میں ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو۔ اب بیوت کا لفظ جو ہے جمع ہے، اس میں اپنا گھر بھی شامل ہے اور باقی گھر بھی شامل ہے۔ اپنے آپ کو سلام کرو یعنی اپنے اہل خانہ کو، اور جب تم کسی کو سلام کرو گے تو سلام کا جواب تمہارے اوپر لوٹے گا اور تم پر بھی سلامتی ہو جائے گی۔ سلام کیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، دعائے خیر ہے جو تمہیں سکھائی گئی، مبارکتن بابرکت ہے، طیبہ پاکیزہ ہے۔ تو بہرحال گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کریں؟ سلام کریں۔ دوسرا گھر کس کا گھر ہے؟ نمبر 1 گھر اپنا گھر، اپنے گھر میں بھی داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ نمبر 2 دوسری قسم کا گھر رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا بھی پڑھتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ خیریت سے سلامتی سے اپنے گھر داخل ہو گئے۔ اب کسی اور کے گھر میں داخل ہونا ہے تو وہاں داخل ہونے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پہلے سلام کریں گے، پھر اجازت لیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں تک اپنے گھر میں داخل ہونے کا تعلق ہے تو اس کے لیے یہاں پر اجازت اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی کسی اور کے گھر میں داخل ہونے کی ہے، لیکن اس کے باوجود پسندیدہ یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی نوک کرے، اطلاع دے۔ اچانک چھاپا نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ مثلا بچے اگر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، باپ اچانک داخل ہو گئے، اچھا میں دیکھوں تو صحیح ہے، شوہر دیکھے کہ اچھا میں دیکھوں میری بیوی کیا کر رہی ہے اس وقت، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، تعلقات خراب ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم کھنکار دینا چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی سمبل سائن ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ گھر والا گھر آ رہا ہے۔ ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب کبھی گھر آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، اور وہ پسند نہ کرتے کہ اچانک گھر میں آ کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے پسندیدہ کیا ہے؟ اطلاع۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دن کے وقت تشریف لائے اور مدینہ کے باہر اونٹنی بٹھا دی اور فرمایا انتظار کرو، ابھی نہیں گھر جاؤ، تاکہ ہم دن کے پچھلے پہر گھر جائیں اور گھر والے تیار ہو جائیں، یعنی پہلے ان کو اطلاع جائے، وہ ہمارے لیے پریپیئر کریں، پھر ہم گھر جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت دن کے لیے اگر آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں اور آدھی رات کو آپ گھر آ جاتے ہیں جبکہ گھر والوں کو خبر بھی نہ ہو، تو اس میں ایک تو ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اللہ کہ بہت مجبوری ہو، کہیں اور کچھ نہ ہو سکتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بھی اپنے اوپر لاگو کر کے کیا کیا کہ شہر سے باہر ہی رک گئے تاکہ اپنے گھر والے بھی تیاری کر سکیں۔ جب اپنے گھر والے تیاری کرتے ہیں تو اس سے کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جب آپ ویلکمڈ آپ فیل ہوتے ہیں، اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بیوی شوہر کے آنے پر اس کا استقبال نہیں کرتی، یا اس کو ویلکم نہیں کرتی، یا گھر کو تھوڑا ٹھکانے نہیں کرتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات کی خرابی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔
بہت سے شوہروں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیوی نہ خود صاف رہتی اور نہ گھر کو صاف رکھتی. تو یہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسرے کو سپیس دی جائے، دوسرے کو سنبھلنے کا موقع دیا جائے، اور دوسرے سے ایسی ایکسپیکٹیشن نہ رکھی جائے. یعنی آپ کسی کو موقع دے ہی نہیں رہے کہ وہ سنبھلے، اور آپ اس سے تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو بالکل 100% پرفیکٹ ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم چاہیں. تو یہ درست نہ ہوگا. یعنی گھر میں اس طرح نہ داخل ہو جیسے کوئی چور داخل ہوتا ہے یا کوئی تجسس کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، یا گھر والوں کو کوئی عیب پکڑتے وقت، چاہے کتنی بھی بے تکلفی ہو، ایسا کرنا درست نہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، عطا بن ابی رباح نے ابن عباس سے اجازت طلب کی کہ میرے گھر میں بعض یتیم بہنیں رہتی ہیں، کیا میں ان سے بھی اجازت طلب کروں، اپنی بہنوں سے بھی پوچھوں؟ ابن عباس نے کہا ہاں. عطا کہتے ہیں کہ میں نے بار بار ابن عباس سے پوچھا تاکہ وہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بغیر اجازت داخل ہو جاؤں، مگر انہوں نے انکار کیا. اور پھر فرمایا کہ کیا تو ان کو عریاں دیکھنا پسند کرے گا، کہ ایسے حالت میں بہن بیٹھی ہوئی کہ تم داخل ہو اور اس کے لیے شرم کی بات ہو؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر اجازت ہی لے کر جاؤ. عطا کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابن عباس سے پوچھا، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا پھر اذن لے کر جاؤ. یعنی زیادہ سے زیادہ اگر کہیں اجازت ہو سکتی کہ انسان اطلاع نہ دے، اگرچہ وہ بھی ناپسندیدہ ہے، کہ جس گھر میں بیوی رہتی ہے، یعنی وہ اور اس کی بیوی ہے تو ٹھیک ہے، شوہر آیا ہے دروازہ کھول دیا اور پھر سلام کر رہا ہے تو اٹس فائن. لیکن اگر اپنی والدہ کے پاس بھی جا رہے ہیں، ماں باپ کے گھر جا رہے ہیں یا بہن کے گھر جا رہے ہیں، تو بھی اجازت لینا لازم ہے. تو آئیے ان ساری آیات کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان سارے آداب کو ایک ترتیب میں دیکھتے ہیں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ریٹن فارم میں بھی آپ کو مل جائیں تاکہ آپ اس سنت کو زندہ کر سکیں. آپ کو معلوم ہے کسی سنت کو جو متروک ہو چکی ہو زندہ کرنے کا کتنا اجر ہے؟ جی، تو اجر لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ. ایسا کرتے ہیں پہلے ان آیات کو سنتے ہیں تلاوت، آپ ان پہ غور کیجئے. گھروں میں داخل ہونے کے آداب. پہلی بات، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. نمبر 2، اطلاع دے کر وقت لے کر جائیں، اپنی شناخت کرائیں، باقاعدہ اجازت حاصل کریں. اگر دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کرنا ہو تو پہلے سلام کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے اجازت لے اسے اجازت نہ دو. اور یہ کب؟ جب دروازے پر ہوں آپ. obviously اگر آپ ٹیکسٹ میسج بھیج رہے ہیں یا آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو اس میں اسی کے مطابق سلام کریں گے. آپ درست طریقے پر سلام کریں، کیونکہ بعض لوگ ہائے ہیلو، یہ اس حکم کی پابندی نہیں ہوتی. کیونکہ اگر آپ تسلموا علی اہلھا پہ عمل کریں گے تو آپ کو کیا کہنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم کہنا ہوگا. اور اگر کوئی شخص سلام کے بغیر اندر آ رہا ہے تو آپ اس کو لوٹا بھی سکتے ہیں. ترمذی کی روایت میں ہے، صفوان بن امیہ جب مسلمان ہوئے تو کلدہ بن حنبل کو آپ کے پاس بھیجا. آپ اس وقت وادی کے اونچے حصے میں تھے. وہ سلام اور اجازت کے بغیر آپ کے پاس پہنچ گئے. آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسے گھسنے کی کوشش کرے یا سلام کے بغیر اندر داخل ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واپس جائیں اور سلام کر کے آئیں. کم از کم آپ اپنے بچوں سے تو یہ شروع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑوں سے تو شاید نہ کر سکیں، لیکن بچوں کو یہ ادب سکھا سکتے ہیں کہ اگر وہ سلام کے بغیر گھر میں داخل ہوئے تو انہیں کہیں کہ آپ ذرا گھر سے باہر جائیں، سلام کریں اور اندر آئیں، تاکہ وہ کسی اور کے گھر میں جائیں تو ایسا ہی کریں. اپنے گھر میں تو پھر بھی وہ اندر آ کر بھی سلام کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے گھر میں جانے کا ادب بھی ہم ہی کو سکھانا ہوگا. پھر یہ کہ جب آپ اجازت لے رہے ہوں، سلام کر رہے ہوں، تو بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں، دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں. بعض لوگ تو اگر کوئی رخنا، کوئی سوراخ، کوئی چیز نظر آ رہی ہو تو اس میں سے دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے دروازے پر پہنچتے تو دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے
اور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم. اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے جہاں یہ اخلاقاً معیوب ہے، وہاں گھر والے کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اگر اس کو شدت سے بھی روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی تمہارے گھر اجازت کے بغیر جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑو تو گناہ نہیں. یعنی یہ اتنی سخت بات ہے کہ کسی کے گھر میں دیکھنا اور تجسس کرنا اور بلا اجازت مداخلت کرنا نہایت ناپسندیدہ ہے. اسی طرح صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں، کان سے سننا بھی منع ہے. کہ بعض لوگ اگر کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں اور اندر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں شور ہنگامے کی یا کچھ، تو کہتے ہیں اچھا پہلے ہم سن لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر، یہ خود تو ہمیں بتائیں گے نہیں. تو کان لگا کے سنا بھی نہ جائے. پھر یہ کہ 3 بار اجازت مانگی جائے، اگر مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جائیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ 3 آیات کا لوگوں نے انکار کیا ہے. 3 آیات کا انکار کیا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے. ویسے تو کہتے ہیں یہ قرآن میں تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی، حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کا انکار کرتے ہیں. ایک ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے اللہ کے نزدیک جو متقی ہے. لیکن لوگ سب سے زیادہ معزز اس کو سمجھتے ہیں جس کا گھر بڑا ہو. ابن عباس نے کہا میں نہیں کہہ رہی، یہ عمل کا انکار ہے. معززین کرام، معزز ہستیاں کن کو سمجھتے ہیں عام طور پر؟ جن کے پاس دنیاوی مال و دولت کی کثرت ہو، یا بہت بڑے بڑے گھر ہوں، یا دنیاوی سٹیٹس بڑا ہو. دنیا میں باعزت یا معزز کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کا گھر بڑا. تو لوگ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، تقوی کی بنا پر کسی کو پریفرنس نہیں دیتے کہ کس میں خدا کا خوف زیادہ ہے. دوسری بات جس کا وہ انکار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس آیت کا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ بغیر اجازت بغیر سلام کے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. اگلی بات کہ جب آپ اپنا تعارف کرائیں تو معقول انداز میں کرائیں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں، انا. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ نے پوچھا کون؟ تو کہتے میں نے کہا میں. تو آپ نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں، یعنی اگر تم میں کہہ رہے ہو تو وہ تو میں بھی میں ہوں، یعنی کون سی میں؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا نام صحیح طریقے سے بتائے. بعض لوگ آواز بدل کے اپنی آئی ڈی چھپاتے ہیں اور اس میں بھی دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. بہت باریک آواز کر لیں گے، بچے کی کر لیں گے، بہت بھاری آواز کر لیں گے، یعنی اپنی اس میں وہ مقصد نہیں پورا ہوتا. چاہے وہ یہ کہہ بھی رہے ہو کہ کیا میں داخل ہو جاؤں، تو بعض عورتیں مردوں جیسی یا مرد عورتوں جیسی آواز بنا کے، تو یہ بھی درست نہیں. ایسے موقع پر مذاق نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کا صبر نہیں آزمانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. جب اس حکم پر عمل کر رہے ہیں تو ایک عبادت ہے. تو عبادت کے اندر مذاق نہیں ہوتا. وہ کسی اور وقت میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑا خانی کر لیں، لیکن اس وقت نہیں جب دوسرا پریشان ہو رہا ہو. اپنا نام لے کے کہیں، جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے ایدخل عمر، کیا عمر اندر آ جائے، اور ایک ایسے انداز سے کہ جس سے دوسرے کو سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ ناک کر رہے ہیں تو بہت زور زور سے ناک نہ کریں کہ دروازہ ہی توڑ دیں. کسی ایسی چیز سے بھی نہ ہو جو پیرسنگ ہو. بعض لوگ دوسروں کے دروازے پہ چابیوں سے یا سخت چیزوں سے ناک کرتے ہیں، کسی پتھر وتھر سے، تو وہ پورے دروازے کے اوپر کیا بن جاتے ہیں؟ نشانات لگ جاتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کریں. اسی طرح اگر آپ بیل بجا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھول نہ جائیں، اس کو کم سے کم بجائیں. ایسا نہیں کہ اس کا فیوز اڑ جائے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اجازت لینے کا اور تمیز اور تہذیب سکھائی ہے، یہ ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ بلی کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت
باقاعدہ اجازت نہیں لیتی، اگرچہ میاؤں شاؤں کر کے وہ بھی بتا دیتی کہ میں آ گئی ہوں. اسی طرح اور جانور بھی آپ دیکھیں، چڑیا وغیرہ، کوا بغیر اجازت ہی داخل ہو جائیں گے. اس دن تو یہاں بھی داخل ہو گئی تھی چڑیا. اسی طرح ٹیلی فون کرنے کے وقت بھی انسان کو کچھ ادب آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. ٹیلی فون کے بھی بیلز بچاتے نہیں چلے جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی حالت میں ہو کہ وہ ٹیلی فون اٹھانے سے قاصر ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی واش روم میں ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی کسی وجہ سے فون اٹینڈ نہ کر سکے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے اینڈ کا آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا کس پریشانی میں مبتلا ہے. یعنی آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر ضرور آپ ہی کو اٹینڈ کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے. اور کوئی بات اگر میں بھول گئی ہوں تو آپ بتا دیجیے، کوئی اور چیز، کوئی اور سوال ہو آپ کے ذہن میں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ کے ساتھ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام. تو ہر دروازے پہ آسمان کے پہنچ کے کیا کہتے تھے؟ اجازت لیتے تھے. اس میں حدیث اسراء میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل. اپنا تعارف کس طرح کرایا؟ نام کے ساتھ. پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، وہاں بھی سیم سوال دہرائے گئے. پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، ہر آسمان پہ. اور پھر یہ تو مختصر حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ کیا بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی ڈیوٹی پر ہے، کوئی چوکیدار ہے یا کوئی خاص کسی ایسے مقام پہ کھڑا ہے، تو خواہ کوئی کتنا بھی بڑا شخص، اب جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار ہیں، لیکن جو ڈیوٹی پر فرشتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ایکسائٹمنٹ میں اچھا جبریل آئے، اچھا نبی کو لائے، چلو اب تو کیا پوچھنا. ان کے لیے تو بس بعض اوقات لوگ جو کسی خاص پوزیشن پر ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھ لے کہ اپنی آئی ڈی شو کریں یا اپنا تعارف کرائیں یا اپنی سرچ کروائیں تو وہ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا، یہاں تھوڑی سی فارمیلٹی ہوتی ہے الوداع کے اندر آتے ہوئے، کوئی خاتون کہنے لگی کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گی، مجھے کیوں چیک کیا گیا، مجھ پہ کیوں شک کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ کسی پہ بھی شک نہیں، ایک روٹین ہے، اور اس روٹین میں آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ناراضگی کی تو بات ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ چند ایک مینرز ہیں جن کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، ہمارے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ ہوگا، اور ان برائیوں کا سدباب ہو سکے گا جو ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہم دن رات دیکھتے ہیں. کون اجازت نہیں لیتا؟ جانور، چور، ڈاکو. کون لیتا ہے؟ جو شخص مؤدب ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، سویلائزڈ ہوتا ہے، کلچرڈ ہوتا ہے. لیسن تو ختم ہوا. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اجازت نہیں لیتے یا جہاں تک اجازت ہوتی ہے گھر میں وہاں تک، جیسے ڈرائنگ روم ہے یا سٹنگ روم ہے، اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر بھی پھر ایک پرائیویسی ہوتی ہے نا. اب ہر شخص اگر کچن میں پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ السلام علیکم. ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ ایک تو ہم جو بیل بجاتے ہیں تو بعض اوقات بہت زیادہ بجاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کا ہارن بہت بجاتے ہیں. اس میں کسی کے گھر کے سامنے پہنچ کے گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں. کبھی کبھی ٹائم کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ رات ہو جاتی ہے اس وقت، تو اس سے صرف گھر والے ڈسٹرب نہیں ہوتے، اس کے ساتھ جتنے بھی ان کے نیبرز ہیں نا وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کی طرف جو ہے خاص طور پہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. بالکل. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی آپ آئیے. السلام علیکم.
میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہی تھی جو کچھ میں نے ایکسٹریکٹ ریڈ کیا تھا اسٹیون آر کووی کی بک دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آر کریکٹر بیسکلی از اے کمپوزٹ آف آر ہیبٹس، سو اے تھاٹ ریپ این ایکشن، یعنی آپ ایک سوچ کو بوتے جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے اور نکلتا کیا ہے آپ کا عمل. سو این ایکشن ریپ اے ہیبٹ، آپ عمل بوتے اور آپ عادت کو یعنی کاشت کرتے. سو اے ہیبٹ ریپ اے کریکٹر، سو کریکٹر ریپ اے ڈیسٹنی، the maxim goes. Habits are powerful factors in our lives because they are consistent, often unconscious patterns. They constantly, daily express our character and produce our effectiveness or ineffectiveness. تو ہیبٹس کے بارے میں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلی بات انہوں نے اس میں کہی کہ جیسے آپ ایک سوچ سوچتے ہیں، آپ کے دماغ میں ایک سوچ آتی ہے، اسی سے آپ کا عمل بنتا ہے، نیچرلی عمل بنتا ہے، اسی سے نیچرلی آپ کی عادت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، عادت سے آپ کا کریکٹر بن رہا ہوتا ہے، اور کریکٹر سے آپ کی قسمت بن رہی ہوتی ہے. تو اس میں یعنی کہ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہماری ہیبٹس جو ہیں دے آر دا موسٹ اسٹرانگیسٹ فیکٹر ہمارے کریکٹر میں اور ہماری قسمت بنانے میں، جس کا ہم اکثر رونا روتے ہیں تو قصوروار ہم خود ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہماری سوچ کیسے بنتی ہے؟ سوچ کے پیچھے کیا فیکٹر ہوتے ہیں؟ میجورٹی کی سوچ کس پر بیسڈ ہوتی ہے؟ ماحول پر، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پتا ہے نا، اس میں جو کچھ لکھا ہے سچ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کون ہے؟ جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی. اگر اس کے آسمان بنانے میں پرفیکشن ہے کہ اس سے بہتر آسمان کا کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا تھا. جب میں واک کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں ایک ایک چیز پہ غور کرتی ہوں. آج صبح جیسے سورج نکل رہا تھا تو میں غور کر رہی تھی کہ کیا سورج کا اس سے بہتر ماڈل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اس وقت اس سے ذرا بھی بڑا ہوتا تو کیسا لگتا، اور اگر اس سے تھوڑا سا بھی سائز اس کا چھوٹا ہوتا تو کیسے لگتا؟ ذرا سوچئے. اللہ نے کسی بھی چیز کا جو ماڈل بنایا ہے وہ سب سے بہترین اور پرفیکٹ ماڈل ہے. پھر آپ کسی پودے کو دیکھیں، اس کے پتے کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ اگر اس درخت کا یہ پتا اس شیڈ میں اس سے بڑے سائز کا ہوتا تو کیسے لگتا، اور اس سے تھوڑا چھوٹا ہو جاتا تو کیسے لگتا. ساری خوبصورتی الٹ جائے گی. آسمان کا رنگ، اس کی وسعت، خود زمین کی مٹی، اس کے رنگ کو دیکھی. اگر یہ مٹی جیسی ہے اس رنگ کی بجائے کسی اور رنگ کی ہوتی، کوئی نیلی پیلی ہوتی، زمین پہ رہنا کس قدر دوبر ہو جاتا. خود اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اگر یہ انگلیاں اس سے ڈبل ہو جاتی، لمبی یا چوڑی، تو کیا عالم ہوتا. کوئی ایک چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے بارے میں اگر آپ واقعی سچائی سے غور کریں تو آپ کو یہ پتا چلے کہ ہاں کوئی اور اس سے بہتر بنا سکتا ہے. وہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی. انسان جو ماڈل بناتے ہیں ہر روز تبدیلی آئی ہوئی ہوتی، پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں انتہائی پرانی ہیں لیکن ان کی خوبصورتی کبھی گئی نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اتنا پرانا آسمان اور تو بور ہو گیا آسمان دیکھ کے. کبھی کسی نے نہیں کہا. اس کے جو رنگ بدلتے ہیں، اس کے جو روشنی کی وجہ سے اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، کبھی آسمان دیکھ کے بور نہیں ہوئے، کبھی سبزے کو دیکھ کے بور نہیں ہوتے. جو جو کچھ اس نے بنایا پرفیکٹ بنایا. اس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے، اس سے ایک بات پتہ چلتی، اور وہ یہ ہے کہ جس رب نے کائنات کو پرفیکٹ بنایا اسی نے یہ کتاب بھیجی ہے، اور یہ بھی ایک پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ کلام ہے. اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. اس میں جو حکم دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے فائدے کے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم کنڈیشنڈ ہوتے ہیں اپنے ماحول سے، کہ ہم بچپن سے جو چیزیں دیکھتے ہیں بعض اوقات ان سے متاثر ہوتے ہیں، آباء و اجداد کے خیال سے. کچھ لوگ ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کچھ اور خیالات امپورٹ کر لیتے ہیں، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دائیں بائیں سے لوگوں کی باتیں. اور آج کے دور میں خاص طور پر اسلام کے خلاف جتنے پروپیگنڈاز ہیں، اس کی کیا وجہ؟ بنیادی طور پر
اسلام کی جو پکچر پیش کی جاتی، اسلام کی جو تصویر پیش کی جاتی، وہ اتنی بھیانک ہے، اور چند لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو اسلام کا ریپرزینٹیٹو قرار دے دیا گیا. کہیں اسلام کی بات ہو تو بس وہ مخصوص شکلیں، مخصوص قسم کے آئیڈیاز. کبھی آپ کوئی اسلامی کتاب یا کارڈ لینے جائیں تو اس کے اوپر یہ کبوتر بنا ہوگا، کوئی تسبیح بنی ہوگی، کوئی مسجد بنی ہوگی، بس یہی اسلام ہے. اللہ نے اس سے آگے بھی بہت کچھ بنا رکھا ہے، لیکن ہم اس سے آگے دیکھتے نہیں ہیں. تو سورۃ النور میں جو بھی احکام دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت قسم کا پروپیگنڈا پایا جاتا ہے. گھروں میں داخل ہونے کے جو مینرز بتائے گئے ہیں ان پر ہماری اکثریت عمل نہیں کرتی، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی فطور نہیں، اس میں کوئی خلل نہیں. یا ہماری سمجھ میں ہے، یا ہمیں سمجھانے والوں میں ہے، یا اس دین کے ریپرزینٹیٹو میں ہے، نمائندوں میں ہے کہ جو اس کو پیش کر رہے ہیں، یا تو ان کی اپنی زندگیاں اس سے مختلف ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو چیزوں کو اسی طرح، اتنا ہی، اسی نظر سے اور ان بائس طریقے سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی اس دن ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی، اور جب ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی تو ہم بھی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، اور حقیقی معنوں میں سکون ہوگا، دلوں میں بھی اور معاشرے میں بھی. اگر کسی کے گھر داخل نہیں ہو سکتے تو فریج کا دروازہ بھی اجازت کے بغیر نہیں کھول سکتے. حدیث جو ہے وہ قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے. جیسے وصیت کے بارے میں آپ نے سورۃ النساء میں پڑھا ہوگا، اس میں آتا ہے کہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، کہ تم ورثہ کب تقسیم کرو؟ جب وصیت پوری کر چکو اور قرض ادا کر چکو. لیکن عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھایا؟ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، پھر باقی تقسیم ہوگا. کیا یہ حدیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے، عمل کر کے بتایا. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں پہلے کیوں آیا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ پہلے کیوں آیا؟ پہلے آیا اس کی اہمیت کے پیش نظر. قرآن میں بعض اوقات چیزیں ترتیب میں آگے پیچھے ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیٹلی ذرا کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جن باتوں پہ آپ سٹریس کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات آپ ان کو ریپیٹ کرتے ہیں، بعض اوقات آپ ان کو سب سے پہلے لاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ اگر زیادہ ہو تو سب سے اینڈ میں اینڈ کر کے جس پہ سٹریس کرنا اس کو اینڈ پہ لے جاتے ہیں. چونکہ سلام تو پھر بھی ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کر ہی لیتے ہیں، اندر داخل ہو کے بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اجازت کا. اجازت نہیں لیتے. اور ویسے بھی اوور آل روٹین میں کسی بھی بات سے پہلے سلام ہے، تو گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ کو ایز پر روٹین، یعنی سلام کے اپنے آداب ہیں، تو اس میں پہلے سلام اور پھر بات. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ السلام قبل الکلام، کہیں بھی آپ بات کریں تو پہلے سلام کریں پھر بات شروع کریں. یعنی کہ ساری باتیں کر کے پھر کہ اچھا وہ میں بھول گئی تھی سلام بھی کرنا تھا آپ کو، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس میں ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، آپ اپنا وزٹنگ کارڈ اندر دیتے ہیں، تو ابھی آپ کی بات چیت نہیں شروع ہوئی تو اس میں کیا ہوگا کہ تعارف پہلے چلا جائے گا، اور پھر آپ جب داخل ہوں گے ملاقات کریں گے پھر سلام کریں گے، تو اس میں تھوڑا ترتیب میں آگے پیچھے. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی. ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں نا جب گھروں کی قسمیں بدل گئیں، گھروں کے طریقے اور رہن سہن بھی تبدیل ہو گیا. کوئی وقت شاید اس کے بعد ایسا بھی آئے کہ جو یہ بھی لائف سٹائل بالکل تبدیل ہو جائے جو اس وقت کا ہے لوگوں کا. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے مطابق پھر یہ چیز زیادہ پرائرٹی حاصل کر جائے. اب دیکھیے کہ جو پرائیویسی ہے یہ ہر شخص کی زندگی میں اور ہر گھر کے اندر بے حد ضروری ہے امن اور سکون کے لیے. اور بنیادی طور پر یہ ادب جو سکھایا گیا ہے یہ پرائیویسی قائم کرنے کے لیے اور اس کی سینکٹیٹی کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے ہے کہ آپ اس کو ڈسٹرب نہ کرو، کسی کی بھی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرو، کسی کے بھی
چیزوں میں بلا وجہ مداخلت نہ کرو، اس سے ذہنی سکون برباد ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اور باہر کوئی دروازہ ناک ہی کیے چلے جا رہا ہے، فون پہ فون بجائے چلے جا رہا ہے، بتائیے نماز میں کتنے فیصد خشوع و خضوع کریں گے آپ؟ کوئی سو رہا ہے اور کوئی صبر نہیں کر رہا اور دروازہ ناک کیے جا رہا ہے، بیل بجائے چلے جا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ یعنی ہم نے لوگوں کی زندگیاں جہنم کر دی. یعنی کہ آج کے دور میں سب سے مشکل کام کیا رہ گیا؟ کوئی گوشہ عافیت کا ملنا. جو لوگ خاص طور پر سوچ بچار کا یا ذہنی کام کرتے ہیں ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تھاٹ کا، اتنے میں کوئی آ کے مداخلت کر دیتا ہے تو آپ پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. کوئی پروڈکٹیو رول آپ سوسائٹی میں نہیں ادا کر سکتے اگر آپ کو ذہنی سکون نہیں، آپ کو جسمانی سکون کا موقع نہیں ملتا، آپ کو روحانی پیس نصیب نہیں، تو آپ کو بہت بڑی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے زندگی میں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے نا تو یہ سراسر عبادت بھی ہو جائے گا. یہ ایک بہت اہم بات کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں کے اتنے کلوز ہوں، مجھے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میرا تو دوسرے پہ پورا حق ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو ایکسپلائٹ کروں. یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے. اس طرح کا مطالبہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی ناجائز ناروا سی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف گھر والے کے سارے حقوق بیان ہو گئے. ان آیات میں تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن دوسری حدیث سے اور آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی بھی ایک عزت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. لیکن مہمان کو کیا سکھایا کہ وہ آنے سے پہلے اجازت لے کے اطلاع دے کر آئے تاکہ اس کو اٹینڈ کیا جا سکے، اس کو توجہ دی جا سکے. انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں مزید واضح ہوں گی کہ کسی کے گھر میں ایسے وقت نہ جاؤ کہ جب کھانے کا وقت ہو اور پھر بیٹھ نہ رہو کہ کھانے کا وقت آئے گا اور کھانا کھا کے نکلیں گے. آپ دیکھیں کہ پیچھے جو ہم نے بات کی زنا کے کیسز، ریپ کے کیسز کی، بہت سے ریپ کے کیسز جو ہیں ان کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ بلا روک ٹوک آنا، بغیر اجازت، ایک طرح سے غصب کی شکل ہے نا، وہ بھی ظلم اور زیادتی کی شکل. لکھتے ہیں کہ دیہات میں رہنے والوں کو اس بات پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، ان کو بھی سکھانا پڑے گا. اچھا ایک اور چیز میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ باتیں سب ہو رہی تھی گھر کی یا پرائیویٹ لائف کے بارے میں. اب دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کچھ صرف گھروں میں ہی ہوگا، دفتروں میں بھی ہوگا. اب ایک شخص اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے اور اس کے کام کے کچھ اوقات ہیں اور خود آپ کا دل نہیں لگ رہا کام کرنے کو اور آپ بلا تکلف گھسے چلے جا رہے ہیں کیونکہ میری ان سے جان پہچان ہے، یا جب چاہے فون کر دیں. یہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں میاں کو دفتر میں فون کر دیتی ہیں. وہ اگر کسی میٹنگ میں ہے تو ہماری بلا سے، وہ کہیں کوئی اور اہم کام ہے تو اس وقت ہم کیا حق جتاتے ہیں، کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، کیا شکوے گلے ہوتے ہیں. ہم تو آپ کی زندگی میں اہمیت ہی نہیں رکھتے، آپ اور آپ کا دفتر ہے. بھئی وہ کام پہ گئے ہیں اور کام کا اپنا ایک تقاضا ہے، وہ اس وقت کی تنخواہ لیتے ہیں اور آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ انہیں چھوٹی بڑی بات پر اور بچوں کی شکایت میں فرسٹریشن اس وقت نکالیں جب وہ اپنے کام میں مصروف ہے. تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اپنا کام کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ دوسرے ان کو کرنے نہیں دیتے. خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو بہت سے مسائل حل ہوں گے، تعلقات خوشگوار ہوں گے. اب دیکھیں کہ گھروں کے اندر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ان لاز کے ساتھ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے؟ پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس. تو جب آپ کسی کی بھی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کریں گے تو پرابلمس ہوں گے. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ اب مثلا بیٹا اگر گھر آیا ہے، اب بیوی کا دل ہے وہ اس کے پاس بیٹھے، ماں کا دل ہے اس کے پاس بیٹھے، بچے چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. اب اس بیچارے پر رحم کرنے کی ضرورت ہے. سب اپنے اپنے تقاضے اور مطالبے لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ تھک کے آیا ہے، اس کا بھی کوئی حال ہے، اسے بھی دم لینا چاہیے. تو اس میں ہر شخص اگر دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر بیوی یہ کہے کہ ماں بھی تو بیٹے سے محبت کرتی ہے، اس کا بھی حق ہے، اور ماں یہ سوچے کہ بیوی کا بھی حق ہے اور بچوں کا بھی حق ہے، تو پھر انشاءاللہ بہت سی مشکلات نہیں پیدا ہوں گی. تو اصل چیز ہے جو ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی، سکون، خوشیاں
فلاح اسی میں ہے کہ ہم ان باتوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر ان کی پابندی کریں اور من گھڑت فلسفے اور اپنی عقل کو اس کے اوپر لاگو نہ کریں یا اپنے جذبات اس کے اوپر نہ لے جائیں. ہمیں نہ اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے کہ ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے تو اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں, نہ ہی اپنے عقل کو فالو کرنا, کیونکہ عقل تو بہت دفعہ دھوکہ کھاتی ہے, بہت چیزیں غلطی کر کے سمجھ آتی. اور اسی طرح نہ ہی معاشرہ اور سوسائٹی کی باتیں کہ ان کے تجربے ہیں یا آج کل یہ ان ہے, نہیں جو کچھ بھی ہے, لیکن ان سب سے اوپر کون ہے حقیقت میں؟ اللہ رب العزت. لہذا جو وہ کہتا ہے ہمارے لیے وہی عرف آخر ہے, اور اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لیے کامیابی کے علاوہ اجر و ثواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.